والسلام دی ولادت نال منسوب دن 1 جنوری اس سنی عیسوی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامک عیسوی کے مطابق جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ شریف کو مدینہ ہجرت فرمائیے، تقویب اسلامی کے سن کا آغاز اس رات تو ہے، سن ہجری، اور سن ہجری کا امت مسلمہ کے اندر اجرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلامی جو سنین میں اور سال میں انہوں کا اعتبار جو ہے وہ ہجرت کی رات تو رکھا جائے گا۔ ایک معروف جو ایام کی گنتی دے طرق نے اور اس کے سلسلہ میں وہ دن قبل مسیح، سن عیسوی اور سن ہجری۔ سن عیسوی کا آغاز 1 جنوری کو ہوتا ہے اور اس وقت لوگ ہیپی نیو ایئر منا لیتے ہیں، جبکہ سن اسلامی کا ہجری کا جو سال ہے اس کا آغاز 1 محرم الحرام کو ہوتا ہے، اور ساڑھے اسلامی سال کا آغاز محرم کو ہوتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر جو ممالک اور جو بزنس مین نے یا جو طبقات ہیں انہوں کے اندر رائج سن زیادہ عیسوی ہے، اور اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ جس قوم کا معیشت تے غلبہ ہوتا ہے اس قوم دی روایات کا بھی غلبہ ہوتا ہے، اس دی تہذیب اور اس دی ثقافت کا بھی غلبہ ہوتا ہے۔ جس وقت اسلامی تہذیب اور ثقافت کا غلبہ سی، اس وقت کتب کے اندر آتا ہے کہ عیسائی پادری جڑا لباس پہنتے سن وہ مسلمان ممالک کے کارخانے جو بنیا ہوتا سی، اور وہ مسلمانوں کی مہر لگی ہوتی ہے جڑے پادری لباس پاتے سن انہوں نے، کیونکہ ثقافت اسلامیہ کا غلبہ سی اور عیسائی پادری ہی مسلمانوں کے کلچر اور لباس کو استعمال کرتے سن۔ اس تو بعد کروٹ بدلی اور تہذیب افرنگ کا، یہود اور نصارہ کی تہذیب کا اور ثقافت کا غلبہ اس کے نال ہی اذہان اسلامی تے اس قدر راسخ ہوئے کہ ہن ساری تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ اسلامی نہیں، مذہب ساڑا اسلام ہے لیکن ثقافت اور تہذیب ساری ہندوانہ ہے، اور یہود اور نصارہ تو ادھار لی گئی ہے۔ ساری مثال اس طرح تسی لے سکتے ہو، استاد اپنے شاگرد کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اگر تینوں سمجھاواں کہ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ 4 ہوتے ہیں، 2 جمع 2 4۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا۔ استاد کو کہتا ہے کہ بیٹا اے 2 پینسلاں نے، یہ میں تینوں دیتیاں، 2 پینسلاں تینوں اور دے رہا، کتنیاں ہو گئی؟ اس نے 4 ہو گئی۔ استاد نے کیا شاباش، اور سمجھا کہ میرا جو شاگرد ہے وہ میری تقسیم جو ضرب کا جمع کا انداز ہے اس کو فٹ کر گیا اور سمجھ گیا۔ اس نے کہا بیٹا اگر میں تیروں 2 انڈے دیاں اور 2 انڈے اور دیاں تو 2 جمع 2 تیرے کو انڈے کتنے ہو گئے؟ اس کا نہیں 5 انڈے کتنے ہو گئے؟ اس نے کہا ہوں تو تیرے میں حساب سمجھایا ہے
دو دیتے، دو پینسل دیتی، دو پینسل پھر دیتی، کی بنیا اس آخر نہیں چار، اس آخر دو انڈے دیتے، پھر دو دیتے، تو پھر 5 کیوں کی؟ اس آخر جی ایک میرے کو لگے بھی ہے، لہذا پورے انڈے ہو گئے میرے کو 5۔ اور چیز ہے ہندوستانیوں اسلام آیا تو اس نے اسلامی تہذیب اور ثقافت عطا فرمائی ہندوستان میں، پھر انگریز آئے اور اپنی تعلیم اور ثقافت دی تھی۔ ہندوستانی 2 × 2 4 ہو گئے، اگے کو جن کو ہندوانہ تہذیب بھی سی جڑی انہاں دے آباء و اجداد تو صدیاں تو چلدی آ رہی سی۔ سو ساڈی جو ہندوستان دے ہندو پاک دے مسلمان نے، انہاں دی پرابلم یہ ہے کہ انہاں دے آباء و اجداد ہندو سن، کچھ انہاں دی اپنی رسماں سن، تو مسلمان آئے اور سانو مذہب بھی دیتا اور بڑی پختہ اور سچی تہذیب بھی عطا فرمائی، لیکن 100 سال انگریزی دور میں ساڈے ذہناں دے اندر جو بھریا وہ دے اثرات بھی باقی نے۔ ہن ساڈے کول 3 قسم دیاں تہذیباں دا ملغوبہ ایک قوم ہے، جنہیں چوں تسی اگر مثال ایک شادی بھی لے لو تو شادی دے اوپر اکثر جو بچے ہوندے نے، نوجوان ہوندے نے یا دلہا ہوندا ہے، وہ دا لباس ہوندا ہے انگریزی تہذیب و تمدن دا شاہکار، اور جو رسومات ہوندیاں نے وہ ساریاں ہوندیاں نے ہندوانہ، لباس طرز ساری انگریزی، رسماں ساریاں ہندوانہ، تے وچلے سن تھوڑی دیر واسطے مولوی اور حاضر کیتا جاتا ہے تاکہ اسلام بھی لیا رہے۔ سو یہ ایک ایسا ثقافتی ملغوبہ ہے ساری قوم جڑی اجے تک یہ پہچان نہیں کر رہی کہ اسی بحثیت مجموعی کس طرز زندگی کو اپنائیے کہ ساری نجات ہو جائے گی۔ 3 مارچ ہندو پاک دی ہسٹری کے اندر اس اعتبار نال یادگار رہے گا کہ اس دن نو کچھ سیانے بندے کٹھے ہوئے جو انہیں ایک نواں خیال پیش کیتا، یہ توجہ ہے نا، ایک نواں خیال پیش کیتا کہ یار یہ بندیاں کو ملک وکھرا ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، ایک قرارداد منظور کی جائے اور ایک ملک کی بنیاد رکھی جائے۔ اس وقت جس وقت قرارداد پیش کی گئی، جڑے بچے کلیات اقبال کا مطالعہ رکھتے ہیں یا تھوڑا ہسٹری کا مطالعہ رکھتے ہیں، انہوں نے یقیناً میری بات نال اتفاق بھی ہو جائے گا اور انہوں نے سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو اس وقت پاکستان کے علماء کا ایک مختصر طبقہ ایسا سی جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور میں بڑی ذمہ داری نال اپنے بچیاں دے اندر بیٹھ کے ایک گل کر رہا کہ نظریہ پاکستان اس دے ہندوستان دے اندر مؤسس اول دا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس مفکر اور نابغہ روزگار ہستی کا نام ہے جس نے پہلی بار یہ خیال پیش کیتا سی کہ جو اہل اسلام نے ان واسطے وطن الگ ہونا چاہیے، پہلی مرتبہ میرے مطالعے کے مطابق خیال پہلے خیال ہی ہوتا ہے، پھر اس کو جب قوما عملی جامہ پہنا دیا تو وہ ارادہ عمل تو بعد ہی منصح شعور تے جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو ایک مقتدر طبقہ جڑا جنہاں دے پیروکار ہون بھی موجود نے اس پاکستان اور پاکستان کے سیاسی اقدار تے ہون بھی اس طبقہ دا ہی غالبہ ہے، اور پاکستان کے سکول سسٹم کے نصاب کے اندر اور پاکستان کی حکومتی مشینری کے اندر اور پاکستان کے فعال مذہبی طبقات کے اندر ایک غالب حصہ اس جماعت کا ہوئی ہے جنہ دے اکابرین نے اس وقت کیا سی کہ ساری پہچان ہندوستانی ہونا ہے، مسلمان ہونا، کیونکہ یہ دو قومی نظریہ سی کیسی قوماں
دو قومی نظریے کا کی مطلب ہے کہ اسی ہندوستان اور پاکستان کے جو عوام نے انہوں کے سامنے دو قومی نظریہ کی سی کہ اسی دو قوما، ایک ہندو ایک مسلمان، یہ دو قومی نظریہ ہے کہ سارا دو قومی نظریہ ہے، اسی قوما دو ہاں، جبکہ اس مرتبہ فکر نے کیا کہ اسی قوما دو نہیں، اسی تے قوم ایک ہاں، کیونکہ قوم دی پہچان وطن ہوتا ہے، ساری پہچان ہے کہ اسی ہندوستانی ہیں، لہذا جو ہندوستانی ہے وہ سارے ایک ہی قوم نہیں ہے، دو قوم کی بھی ہو سکتی، سمجھ آ گئی نا؟ جس بندے نے یہ خیال پیش کیا سی اس بندے کا نام سی حسین احمد مدنی، حسین احمد مدنی، جس نے یہ خیال پہلی باری پیش کیا کہ اسی تے ایک ہی ہندوستانی ہیں اور ساڈا پہچان ہندوستانی ہونا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس کا رد بلیغ فرمایا اپنے اشعار کے اندر، اور آپ نے بڑے معروف اشعار میں جڑے آپ کی جو کتب نے کلیات کے اندر موجود نے، تو اقبال فرماتے نے عجب رموز دانت رموز دی ورنہ، کہ اے عجمی مسلمان تو ابھی تک دین کی رموز سے آگاہ نہیں ہے، تجھے یہ پہچان نہ ہو سکی، افسوس کہ تو سمجھ نہ سکا۔ فرماتے ہیں عجب غلوز نہ دانت رموز دی ورنہ، زدے بندے حسین احمد اینچے والا جبیس۔ فرماتے ہیں دیوبند کے پاگل مولوی، یہ کیسی عجیب تو نے خرافات بکی ہیں کہ ہماری پہچان ہندوستانی ہے ہونا ہے۔ فرماتے ہیں چبے خبر سا مقام محمد عربی سے، فرماتے ہیں تو ممبر پر بیٹھ کر خود کو عالم کہلاتا ہے تو حضور کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔ عجب غلوز نہ دانت رموز دی ورنہ، زدیم بندے حسین احمد اینچے بولا جبیس، سرود برسر ممبر کے ملت از وطنس، چبے خبر سا مقام محمد عربی سے۔ فرماتے ہیں کہ تو ممبر پہ بیٹھ کر یہ بیان دیتا ہے سرود برسر ممبر کہ ملت از وطنس، کہ قوم کی پہچان وطن سے ہوتی ہے، ہم ہندوستانی ہیں تو لہذا ہماری پہچان ہندوستانی ہونا ہے۔ فرماتے ہیں چیک بے خبر سے مقام محمد عربیس، تو حضور کے مقام سے کتنا بے خبر ہے ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی پہ شاید اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ شاید یہی پہ اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید یہی پہ اقبال نے ملا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا خبر صوفی و ملا کو میرے جنوں کی، ان کا تو سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں۔ دونوں جہاں ہیں، مومن جاں باز کی میراث، تو ہندوستان میں بات لے کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں دونوں جہاں ہیں، مومن جاں باز کی میراث، وہ مومن نہیں جو صاحب لو لاکھ نہیں۔ ہما ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس۔ شاید اسی طرز کے ملاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ لیا اہل مدرسہ میں تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ شاید اسی قسم کے ملاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ اہل مدرسہ نے اے چھپایا جن کو، آ تجھے بتاؤں۔ فرماتے ہیں کہ صحرا، دریا، پہاڑ، کائنات کا ذرہ ذرہ مومن کی آماج کا ہوتا ہے۔ ہم وہ مومن ہیں ارے ملا، تو صرف ایک ہندوستان پہ بیٹھا ہے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم ان کے وارث ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس ہستی کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا، 2 سال آپ کی عمر تھی جب حضور کا وصال ہوا۔ تو آپ جب اٹلانٹک
جس کو انگلش میں اٹلانٹک کہتے ہیں اور اردو میں بحر مردار، بحر میت کہتے ہیں عربی میں، بحر مردار، ڈیڈ سی۔ جب آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے دنیا کو فتح کرتے ہوئے حضرت عقبہ بن عامر اس دریا، اس سمندر میں پہنچے جہاں سے آگے زمین کا ایک کنارہ ختم ہوتا تھا، تو آپ نے گھوڑے کو اپنے سمندر میں ڈال کر جب دریا سمندر کا پانی آپ کے گھوڑے کی سین تک آیا تو آپ نے گھوڑے کو روکا اور اپنے ہاتھ میں پرچم اسلامی کو سینے سمندر پر رکھ کر کہا، اے مالک اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اگر اس سے آگے بھی تیری زمین ہوتی تو میں تیرے دین کا پرچم لے کر وہاں چلا جاتا۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، سرود برسر منبر، اللہ اکبر کبیرہ، ہم ان کے وارث ہیں۔ حضرت ابوبکر کیروان ایک شہر کا نام ہے، یہ نبی علیہ السلام کے غلاموں کا بسایا ہوا وہ شہر ہے کہ بربر قوم، یہ جو حبشی ہوتے ہیں بربر، یہ شمالی افریقہ میں ایک ہے، شمالی افریقہ میں ایک شہر ہے۔ حضرت موسیٰ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو آپ نے اپنا ایک الگ شہر بسانے کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں آپ کیسے بچائیں گے، یہاں تو بہت زیادہ درندے پائے جاتے ہیں جنگل میں۔ تو آپ نے اکٹھا کیا اپنے صحابہ کو کہ اس لشکر میں صحابی کتنے ہیں؟ 10 صحابہ نکلے پورے لشکر میں سے۔ کتنے صحابہ نکلے؟ 10 صحابہ نکلے۔ آپ نے 10 صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کہا، اے جنگل میں رہنے والے درندوں، ہم محمد عربی کے صحابہ ہیں۔ اے جنگل میں رہنے والے درندوں، ہم محمد عربی کے صحابہ ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے جب کہا کہ ہم محمد کے صحابہ ہیں اور یہاں آئے ہیں جنگل خالی کر دو، تو لوگوں نے دیکھا کہ شیر نے بچہ اٹھا رکھا ہے، بھیڑیے نے اپنے بچوں کو ساتھ لگا رکھا ہے، سانپ اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے بھاگ رہے ہیں کہ جب محمد کے غلام آ گئے تو ہمارا یہاں کیا کام رہا۔ حضرت ابوبکر سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں لکھنے والے کہ اس ایک کرامت کو دیکھ کر اس ملک کے کثیر تعداد کے بشیزے مسلمان ہو گئے کہ جن کے روم کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیر، جن کے روم کا یہ عالم ہے۔ تبھی تو اقبال فرماتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ملا کو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سرود برسر منبر پہ ملت از وطن است، چبے خبر سب مقام محمد عربی۔ اب فرماتے ہیں تو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہماری پہچان ہندوستانی ہونا ہے، تو حضور کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی پہچان اور اس کی قوم، اس کا ملک نہیں، محمد عربی کا غلام ہونا ہوتا ہے۔ بے خبر ز مقام محمد عربی۔ اور یہاں پر بات بس نہیں کی، فرماتے مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس۔ یہاں بس تو گر کی نہیں نا، آگے بات بیان کی، فرماتے ہیں مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس، گربہو نسینی تمام ابو لابیس۔ اپنے آپ کو محمد عربی کے قدموں تک پہنچا بولا، اگر تو محمد عربی کے قدم تک پہنچ گیا تو دین تیرا دین ہے، اگر تو حضور کے قدموں تک نہ پہنچا تو ابو لہب کے اور تیرے دین میں فرق کیا رہ گیا؟ میرے بچوں، حسین احمد مدنی کی اولاد آج بھی پاکستان میں بڑے اونچے عہدوں پر فائز ہے۔ وہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو میری داڑھی گدھے کے پیشاب سے موڑ دینا۔ وہ ایسا بندہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے کفر میں شریک نہیں ہیں۔ وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ پر کافر یاد کا فتویٰ ٹھوکا تھا، لیکن سچ کے جاؤں میں حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ آپ نے فرمایا ہمیں قائد اعظم سے کیا لینا، ہم نے تو ایک وکیل کیا ہے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، پاکستان تو اس دن سے ہی بن گیا تھا جب محمد بن قاسم نے یہاں پر قدم رکھا تھا۔ حضرات آپ کو سمجھ آ گئے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج پاکستان کے ٹھیکیدار وہ لوگ بنے ہوئے ہیں
اور تحریک پاکستان کی یہ جو اسکولز میں اور کالجز میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہ ان کا نام آتا ہے ان میں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان بنانے میں مشائخ اہل سنت سید صبغت اللہ شاہ صاحب، پیر احمد شریف، پیر پگاڑا، گرو کے روحانی پیشوا، اور اس میں چھوٹے سے چھوٹے صوفی سے لے کر بڑے سے بڑے علماء اور مشائخ تک حصہ لیا، محنت کی، گردنیں کٹائیں اور اپنا مال و دولت قربان کیا۔ اگر میرے بچے اس پہ پڑھنا چاہیں تو میں ایک کتاب کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں۔ یہ بندہ پاکستان کے آئی جی کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کی کتاب ہے جہان حیرت۔ سردار محمد لوگر صاحب ہیں، ان کی یہ غالباً کتاب ہے جہان حیرت۔ میرے دوست اس کو پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو دریائے ستلج کا پانی مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کتنی بچیاں تھیں جنہوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے اندھیرے کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں اور اپنی عزت بچائی۔ کتنے بچے کٹے، کتنی بوڑھوں کی پگڑیاں اچھالی گئی، لیکن ان لوگوں نے یہ پاکستان بنایا۔ آج یہ عالم ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ لوگ تو دنیا سے تقریباً چلے گئے۔ اب نئی نسل ہے جس نے ان قربانیوں کو نہیں دیکھا، اور نئی نسل اس سے آگاہ بھی نہیں ہے اور شاید ہونا چاہتی بھی نہیں۔ اس کے اپنے مفادات ہیں اور اپنے خیالات ہیں اور اپنی پسند ہے۔ کلو طائر مشرب، ہر پرندے کے بیٹھنے کی جگہ اپنی ہوتی ہے، وہ اپنی پسند کی جگہ پر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان جب انگریزوں نے دیکھا، میں یہ بات اکثر اپنے بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جب انگریز، یہود اور نصارہ نے دیکھا کہ یہ ویسے تو ہم سے نہیں ہارتے، اس لیے میں ایک واقعہ بھی سنایا کرتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے تھے تو پادریوں کا ایک اجلاس ہوا۔ وہ اکٹھے ہوئے کہ یہ مسلمان اسباب کی کمی اور قوت کی کمی، اور ان کے پاس کوئی اتنے بڑے ہتھیار اور گھوڑے بھی ان کے کمزور ہیں، تو یہ ہارتے کیوں نہیں، ہر بار ہم سے جیت جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب انہوں نے اس کے اسباب و علل پہ غور کیا تو ایک ہستی تھے حضرت خالد بن ولید، جن کا نام لے کر اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو کفار کی ڈرایا کرتی تھی۔ یہ نام تھا ان کے نام کی اتنی دہشت، ان کا نام گارنٹی تھی جیتنے کی۔ وہ آ رہے تھے تو ایک بوڑھے پادری نے کہا کہ میں آپ کو اس پہ چیک کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو چیک، کیسے کرتے؟ یہ اب بات سوچنے والی اور یاد رکھنے والی۔ انہوں نے کہا کہ 70 لڑکیاں یا 60 لڑکیاں حسین و جمیل مجھے چاہیے، میں تمہیں ایکسپیریمنٹ کر کے دیتا ہوں، چیک کر کے دیتا ہوں یہ کیوں نہیں آتے۔ لڑکیاں دی گئیں تو اس نے لڑکیوں کو بناؤ سدھار اور خوبصورت اور عریان لباس پہنا کر، جو آج کی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے، پہنا کر ایک ایسی جگہ پہ گھاٹی پہ کھڑا کیا جہاں سے مسلمان کے لشکر میں گزرنا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں گزرنا، وہ وہاں کھڑی ہو گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید آگے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجاہدوں، امتحان کی گھڑی ہے۔ حضرت خالد آئے تو نظریں جھکی ہوئی تھی، نظریں جھکا کر گزر گئے۔ حضرت خالد نظریں جھکا کر گزر گئے، جب باقی مجاہد آئے تو سب نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ جو نظریں جھکا کے گزر گئے تو اس پادری نے روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان کے جیتنے کی وجہ یہ ہے، یہ بلند اس لیے ہیں کہ ان کی نظر جھکی ہوئی ہے۔ جس سے ان
نظر اٹھ گئی اس دن یہ نیچے چلے جائیں گے۔ تو بھائی اس قوم نے جس کو انگریز کہتے ہیں بہت زیادہ تجربات کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اس ہستی کا نام ہے جس کے بارے میں انگریز کہا کرتے تھے صلیبی جنگوں کے دوران کہ ہم اس کو کیسے ہرائیں۔ عورت کی طرف یہ نظر اٹھا کر دیکھتا نہیں، شراب یہ پیتا نہیں۔ ہمارے دو ہی ہتھیار ہیں، یا شراب پیے یا عورت کی طرف دیکھے۔ تو یہ دونوں چیزیں تو یہ دیکھتا نہیں ہے، ہم اس کو ہرائیں کیسے؟ تو انگریز نے مسلمان ذہن کو ہرانے کے لیے مسلمان نوجوانوں کے ذہن کو نپختہ کرنے کے لیے میڈیا وار کیا، فیس بک کو بنایا کمپیوٹر کے ذریعے، اور ہمارے بچوں کی جیب اور ہمارے بچوں کے ذہن تک رسائی حاصل کی۔ میڈیا اتنا خوفناک ہتھیار ہے یہود اور نصارہ کے پاس کہ وہ اس کے ذریعے مسلمان بچوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں۔ آنے والی نسل ہماری جہاد کے نام سے واقف نہیں۔ سورہ انفال کو جو پہلے پڑھائی جاتی تھی جس میں جہاد کا تذکرہ تھا اور جہاد کے باقی جو تصورات تھے اسلام میں، ان کو نصاب سے خارج کر دیا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں رہی، نصاب بدل دو اور ان کو جہاد کی جگہ پر فیس بک دے دو، جن کے کتاب قرآن ہے وہ ہٹا دو اور فیس بک ان کے ہاتھ میں دے دو۔ آج فیس بک یہ نوجوانوں کی کثرت ہے جو فیس بک کے دل دادا ہیں اور جو اپنی ہر چیز کو فیس بک سے اڈاپٹ کرتے ہیں، کیا فیشن ہو کیا دین ہو، جو کچھ بھی لینا ہو وہ فیس بک سے لیتے ہیں، اور فیس بک یہودیوں کے قبضے میں وہ اپنی مرضی کی چیزیں دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ انگریز کی وہ سازش ہے جو کامیاب ٹھہری اور جس مقصد کے لیے یہ وطن لیا تھا وہ مقصد پس کشت جا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے دل میں ہندوؤں کی محبت کا بڑا مروڑ اٹھتا ہے، وہ ہندو سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ عیسائی سے بڑی محبت کرتا ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کو انسانی ہمدردی کے نام پہ دیتے ہیں، یعنی وہ بڑے حقوق کے خیال رکھتے ہیں۔ ظالموں کے آپ کو شام میں مسلمان کٹتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ روہنگیا میں کتنے مسلمان کٹ گئے، کیا وہ مسلمان انسان نہیں تھے؟ عراق میں کیمیائی ہتھیار داغے گئے اور مسلمانوں کا مقدس ترین ملک عراق راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، کیا وہ مسلمان نہیں، وہ انسان نہیں تھے؟ پورا افغانستان پتھر کے دور میں دھکیل دیا گیا، کیا وہ مسلمان وہ انسان نہیں تھے؟ گرامی قدر احباب، کتنے ہی ممالک ہیں، عرب شام کی باری ہے جس میں مسلمان بچے شیر خوار بچے تک ذبح ہو گئے، تو کیا یہ انسان نہیں ہے؟ بھائی انسانی ہمدردی کا مروڑ صرف مسلمانوں کے بارے میں کیوں اٹھتا ہے؟ ان کو عزیزان گرامی قدر، ساتھی اور سنگیوں، یاد رکھیے اور اس کو پکا لیجئے۔ میں جو کینیڈا کے اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ جمہوریت ترقی یافتہ ممالک کا کھلونا ہے، ترقی پذیر ملکوں کے لیے جمہوریت نافع نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے سر پہ تو جمہوریت تھوپ دی گئی ہے کہ اس کو لے کر چلو۔ جمہوریت کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے حکمران لاتے ہیں اور ان کو اپنے اشاروں پہ نچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس ملک کا علاج، اس قوم کا علاج جو بندہ نوٹ کرنا چاہے وہ کر لے اور اس پہ تحقیق کر لے۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے۔ کتنی یونیورسٹیاں اور کالج ہیں جو لڑکوں سے بھرے ہوئے ہیں، بچے پڑھ تو رہے ہیں
بھائی بندے کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ دستخط کرتا ہے یا انگوٹھا لگاتا ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں بندوں۔ آپ پاکستان میں دیکھیں جو فعال لوگ ہیں ان میں انگوٹھا چھاپ اب بہت کم رہ گئے۔ جو سائن کرتا ہے وہ لکھنا بھی جانتا ہے اور پڑھنا بھی جانتا ہے، اب اس کی حد کیا ہے، یہ تو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مبلغ علم ہوتا ہے۔ عزیزوں پڑھ لکھ تو گئے، یونیورسٹیاں کالج اور سکول بھر گئے بچوں سے، لیکن تبدیلی کیا آئی؟ بستے بھاری ہو گئے، علم کم ہو گیا، کپڑے بنا لیے، اوڑھنے کا سلیقہ ختم ہو گیا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ شادی حال میں کرسیوں پر کپڑے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کی سروں سے چادریں اتری ہوئی ہوتی ہیں۔ شادی حال کی کرسی کو کپڑا چاہیے، صد ہے۔ ارے بھائیو سوچتے کیوں نہیں؟ عقل کدھر چلی گئی مسلمان کی کہ کرسی کو کپڑے سے ڈھانپتا ہے، بیٹی کے سر سے کپڑا اتار رہا ہے، کیا یہ عقل ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ ہم نے کشتیاں بنانا سیکھا، کیونکہ تعلیم کشتیاں بنانا انجینئرنگ سکھاتی ہے نا، انجینئرنگ سکھاتی ہے کشتی بنانا، نظر سکھاتی ہے کشتی جلانا۔ جب تک تم کشتیاں جلاتے رہے تب تک تم غالب رہے، اب کشتیاں جلانا بھول گئے، ہماری تلواریں صرف کھلونے رہ گئی، جہاد کا جذبہ مفقود ہو گیا، سینے جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرد ہو گئے، تو مسلمانوں نے مار کھانا شروع کر دی۔ یاد رکھیے جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو جس مرضی ٹیچر سے، محقق سے، پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لینا، بغداد علم اور تعلیم کے اس وقت کے ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی بلند تھا۔ بغداد عروش البلاد تعلیمی اعتبار سے خود تاریخ کہتی ہے کہ اتنی کتابیں بغداد سے نکلی کہ ہلاکو خان کے لشکر نے ان کو دریائے دجلہ میں ڈالا تو دریا کا پاٹ پر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ کتابیں لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، لیکن مار کیوں کھائی؟ ان لوگوں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ سوال ہے نا کہ پڑھے لکھوں نے انپڑھوں سے مار کیوں کھائی؟ چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، روم اور ایران اپنے دور کی دو عظیم سپر پاوریں تھی، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود عرب کے صحرا نشینوں سے مار کیوں کھائی؟ پھر عرب کے وہ صحرا نشین کیا تبدیلی آئی ان میں کہ منگولیا کی سرد وادیوں سے اٹھنے والی اس قوم نے جو گھوڑے کی پیٹھ پر 3 دن سفر کرتی تھی، اس سے تہذیب و تمدن کے جو کنگ تھے، جو بادشاہ تھے عراق کے لوگ، انہوں نے مار کیوں کھائی منگولوں سے؟ پتہ ہے کیا وجہ تھی؟ آپ محققین جو آپ کو بڑی وجوہات بتائیں گی نا، میرے نزدیک صرف یہی وجہ ہے کہ جب قومیں سہل پسند ہو جائیں، جب بادشاہ شاعری کرنے لگے، جب دنیا آلات حرب سے غافل ہو جائے اور آلات موسیقی کی طرف غالب ہو جائے، جب تحریم و تمدن کسی قوم کو اس جگہ پر لے جائے کہ اسے جنگ اور جہاد، فتنہ اور فساد لگنے لگے، اس قوم کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پتہ نہیں آپ کو میرے اس درد کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی عراق میں ہلاکو خان نے مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ہار کیوں گئے تھے؟ مسلمانوں نے اس دور کی 2 سپر پاوروں کو اپنے گھوڑوں کی ٹانگوں تلے رونق ڈالا تھا، وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مسلمانوں سے ہار کیوں گئے تھے؟ فرق ہے جذبہ جہاد کا، فرق ہے اپنی جان کسی کے نام پر لٹا دینے کا۔ عزیزان من، تعلیم صرف سکول کی تعلیم یا مدرسے کی تعلیم یہ علاج نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، جمعے کا ٹائم ختم ہوا، آپ کی گفتگو کو انگریز کی اس
سازش پہ بیان کرتے ہوئے اختتام کرتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں بیٹا اپنے آپ کو تیار کرو، تمہیں جہاد کی ضرورت ہے، نہیں تو کم از کم میرے اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں فَاسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ اپنے گھوڑے ہر وقت کافروں کے لیے تیار رکھو۔ فَاسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، میرے بچوں میرے سنی دوستو اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھو۔ کسی وقت بھی شام کی طرح ہم پہ وقت آ سکتا ہے، کسی وقت بھی کافر ہمیں للکار سکتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں کو تیار رہنا